اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سے ہم آپ کے لیے تاریخ عالم اسلام کی ایک ایسی سلطنت کے بارے میں سلسلہ وار ویڈیو لے کر آئے ہیں جسے تاریخ میں سلجوق سلطنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلجوق سلطنت 11ویں سے 14ویں صدی عیسوی کے درمیان قائم ایک طاقتور مسلم بادشاہت گزری ہے جو اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہی وہ سلطنت ہے جسے دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ناظرین، سلجوق سلطنت کو عالم اسلام میں ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ ان کا عہد بلا شبہ تاریخ اسلام کا عہد زری کہا جا سکتا ہے۔ آج اس سلسلے کی پہلی قسط ہے جس میں ہم آپ کو آغاز سے تفصیل کے ساتھ سلجوق سلطنت کے بارے میں، ان کی فتوحات، کارنامے، مشہور بادشاہوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بتائیں گے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ ایک بہت مفید و معلوماتی سلسلہ رہے گا۔ دولت سلجوقیہ کے پہلے فرمانروا تغرل بیگ محمد، جنہوں نے اپنی بے مثال شجاعت اور غیر معمولی فراست سے کام لیتے ہوئے عالم اسلام کو ایک مرکز اور محور پر متحد کر دیا اور سلجوقی حکومت کو ایسی مضبوط بنیاد فراہم کر دی کہ سلجوقی حکمران تقریباً 300 برس تک دنیا بھر کے مسلمانوں کی قیادت کرتے رہے۔ تغرل بیگ محمد کو تغرل بک یا تغرل بے بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا پورا نام رکن الدین ابو طالب محمد بن ماکائیل تھا۔ آپ سلجوقی حکومت کے پہلے فرمانروا ہیں۔ سلجوقیوں کی ابتدا کیسی ہوئی، اس کے لیے ہمیں ماضی کی سمت سفر کر کے 4 صدی ہجری بمطابق 10ویں صدی عیسوی میں جانا ہوگا۔ ماضی میں سفر کر کے اگر دریائے سیہون کے کنارے خوارزم تک اور پھر خوارزم سے فرادہ اور دہستان تک کے علاقے پر نظر ڈالی جائے تو خانہ بدوش لوگوں کی ایک قوم نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی ترکستان اور بلاد چین کے درمیان ایک بڑے پہاڑی درے میں آباد تھے۔ بعد میں یہ لوگ ترکستان میں آ کر بس گئے۔ یہ قوم ہمیں تہذیب و تمدن سے ناواقف نظر آتی ہے۔ بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالنا ان کا پیشہ تھا۔ سادگی، محنت اور جفا کشی ان کا شیوا ہے۔ بھیڑ بکریوں کے بالوں یا اون سے ان کا لباس تیار ہو جاتا ہے اور انہی جانوروں کی کھال خیمے بنانے میں کام آتی۔ یہ نسلاً ترک تھے۔ عرب والے انہیں اغوز اور دوسرے لوگ غز کہتے ہیں۔ جب غز ترک قبائل پہاڑی درے سے نکل کر ترکستان کے علاقے میں آباد ہوئے تو ترک علاقے پر ایک شخص بیگو کی بادشاہت قائم تھی۔ غز قبیلے کی قیادت ایک بہادر اور جری انسان دکاک یا جسے تکاک بھی کہتے ہیں کے ہاتھوں میں تھی۔ دکاک کو قدرت نے محض شجاعت اور دلیری جیسے اوصاف ہی نہیں دیے تھے، بلکہ وہ بہت ذہین اور معاملہ فہم بھی تھا اور اکثر معاملات میں اس کی رائے بہت صحیح ثابت ہوتی تھی۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے بیگو اسے بہت عزیز رکھتا تھا اور اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا۔ دکاک کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلجوق رکھا گیا۔
انہی کے نام پر ان کی قوم سلجوق کہلانے لگی۔ سلجوق کو ابتدا ہی سے اعلیٰ تربیت ملی۔ شاہی خاندان کے قرب کی وجہ سے لڑائی کے تمام مروج فنون میں مہارت حاصل ہو گئی۔ سلجوق نے جب جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو دقاق کا انتقال ہو گیا۔ بیگو نے محسوس کیا کہ سلجوق بہادری اور جوان مردی جیسے اوصاف سے مزین ہونے کے ساتھ شرافت اور ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ بیگو نے سلجوق کو اپنے قریبی مشیر کا درجہ دے دیا اور اسے باشی کا لقب دیا، یعنی قائد لشکر یا سالار فوج۔ سلجوق کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ اور اس پر بیگو کی مہربانیوں کو دیکھتے ہوئے بیگو کے دربار کے دوسرے عہدیدار اور شاہی خاندان کے لوگ اسے حسد کرنے لگے۔ انہوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ سلجوق نے محسوس کیا کہ اب ان کا بیگو کے دربار میں رہنا مفید نہ ہوگا، چنانچہ وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر جند چلے آئے۔ جند دریائے سہیون کے قریب ایک بڑا شہر تھا جو خوارزم سے 10 دن کی مسافت پر تھا۔ اس علاقے پر امیر نوح بن منصور سامانی کی حکومت تھی۔ جہاں رہتے ہوئے ترکمانوں کا مسلمانوں سے میل جول بڑھا اور سلجوق دین اسلام سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے بیشتر افراد بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ سلجوقیوں کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ترکستان کا بادشاہ بیگو جند والوں سے ہر سال خراج لیا کرتا تھا۔ سلجوق جب اسلام لے آئے تو انہوں نے بیگو کو خراج دینے سے انکار کر دیا۔ بیگو کو یہ جسارت بڑی ناگوار گزری۔ اس نے جنگ کے لیے فوج بھیج دی۔ سلجوق بڑی دلیری سے لڑے اور بیگو کی فوج کو مار بھگایا۔ اس واقعے سے اطراف کی قوتوں کو اندازہ ہو گیا کہ سلجوقیوں کو زیر کرنا آسان نہیں۔ 382 ہجری بمطابق 992 عیسوی میں ترکستان کے حکمران شہاب الدولہ ہارون بن سلمان نے سامانیوں کے علاقے مہروا نہر پر حملہ کر دیا۔ شہاب الدولہ بغرا خان کے نام سے زیادہ مشہور تھا۔ سلجوقیوں نے بغرا خان کے خلاف سامانیوں کا ساتھ دیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ بغرا خان اور اس کی فوج شکست کھا کر بلاساؤن کی طرف بھاگ گئی۔ بغرا خان کی حکومت خاصی وسیع تھی۔ اتنے طاقتور حکمران کو سلجوقیوں کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی تو دور دور تک سلجوقیوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس جنگ کے بعد سلجوق کا 107 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ سلجوق کے 5 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہے: میکائیل، اسرائیل یعنی ارسلان، یونس، نہال، موسیٰ۔ میکائیل کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے۔ ایک کا نام چغری بیگ داؤد اور دوسرے کا نام تغرل بیگ محمد تھا۔ تغرل بیگ کی پیدائش کب ہوئی تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے، تاہم خیال یہ ہے کہ ان کی پیدائش 380 ہجری بمطابق 990 عیسوی اور 385 ہجری بمطابق 995 عیسوی کے درمیان کسی وقت ہوئی تھی۔ وہ ابھی کم عمر تھے کہ ان کے والد میکائیل ایک جنگ میں لڑتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کے دادا سلجوق کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سلجوقی ترکوں کے ایک حصے نے تغرل بیگ اور ان کے بھائی چغری بیگ کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا۔ دونوں بھائیوں میں بڑی محبت تھی اور چغری بیگ نے ہمیشہ تغرل بیگ کی اطاعت کی۔
بغرا خان سے جنگ کے بعد سلجوقی جن سے بخارا آ کر آباد ہو گئے۔ بغرا خان نے بڑی کوشش کی کہ تغرل بیگ اور چغری بیگ دونوں اس کے پاس آ جائیں تاکہ وہ دونوں کو بے بس کر سکے، لیکن دونوں بھائیوں میں اتنا ایکا تھا کہ جب تغرل بیگ بغرا خان کے پاس جاتے تھے تو چغری بیگ فوج کی نگرانی کرتے تھے، اور جب چغری بغرا کے پاس جاتے تو تغرل فوج کی نگرانی کے لیے موجود رہتے تھے۔ آخر ایک دن بغرا خان نے تغرل کو گرفتار کر لیا اور چغری کی گرفتاری کے لیے ایک بڑی فوج بھیج دی۔ چغری بیگ نے اس فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بغرا خان کی فوج کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس سے مرعوب ہو کر بغرا خان نے تغرل کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد تغرل اور چغری دونوں بھائی اپنی فوج کو لے کر جند چلے گئے۔ وہ اپنی قوم کی قیادت کرتے رہے، لیکن دوسرے علاقے پر فوج کشی کی ضرورت محسوس نہ کی۔ ماہروہ نیر کی سلجوکیوں کی قیادت ارسلان کے پاس رہی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں مسلمانوں کی کئی حکومتیں قائم ہو چکی تھی۔ ماہروہ نیر میں سامانی حکمران تھے، جبکہ عراق کا پورا ملک اور خراسان کو چھوڑ کر باقی ایران بنی بویا کے قبضے میں تھا۔ ادھر شمالی افریقہ میں فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ جب سامانی حکمران کمزور ہو گئے تو غزنویوں کا دور حکومت آ گیا۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کی قوت مجتمع اور یکجا نہیں تھی، بلکہ مختلف محاذوں پر بکھری ہوئی تھی۔ ان حالات میں تغرل بیگ اٹھے اور انہوں نے صرف 24 سال کے عرصے میں ایک وسیع علاقے کو اسلام کے پرچم تلے متحد کر دیا اور خلافت اسلامیہ کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا۔